سینیٹر مشاہد اللہ خان مرحوم نے ایک موقع پہ اسمبلی ہال کے اندر یہ فرمایا، یہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، کہ اس ڈبو کو تو میں گھر میں باندھ کر آیا تھا، اس کا رسہ کس نے کھول دیا؟ مشاہد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات آج مجھے بڑی شدت سے یاد آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا، ہمارے تمام اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میری نظر سے ایک پوسٹ کارڈ گزری جس میں کوئی اینکر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انٹرویو کر رہے ہیں سابق وزیر اور بگوڑا، کتے کی طرح ہانپنے والا، جس کو مشاہد اللہ خان نے ڈبو کا لقب دیا تھا، نام اس کا فواد ڈبو کہہ لے یا فواد چودھری۔ وہ بات یہ کر رہا تھا اور اینکر تعجب سے اس سے پوچھ رہا تھا، وضاحت لے رہا تھا، اور وہ وضاحت کے اندر بھی یہ بات کر رہا تھا۔ الفاظ میرے، عنوان اس کا میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں شراب کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ بات ہو رہی تھی، حکومت نے اس وقت جو ون ڈش کا قانون لاگو کیا ہے ہوٹلز پر، شادی ہاؤس پر، اور یہ اچھی بات ہے، جو اچھی چیز ہے اس کو ضرور سراہنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے۔ بات اس میں ہو رہی تھی تو یہ چل پڑا اور اینکر نے اس سے سوال بھی کیا کہ آپ نے یوں کہا ہے، اور اس نے وضاحت بھی کی۔ اب وضاحت کیا کر رہا ہے؟ تو ہونی چاہیے، شراب کی اجازت ہونی چاہیے، اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ ہم کوئی سعودی عرب سے، ترکی سے، فلاں سے بڑے مسلمان تھوڑی ہیں۔ جب ان ملکوں میں یہ سب ہو رہا ہے، وہاں شیشہ بھی پیا جا رہا ہے، وہاں فلاں بھی کیا جا رہا ہے، وہاں فلاں بھی کیا جا رہا ہے، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر ایسے گدوں کو دوبارہ موقع دیں گے، ایسے گدوں کو دوبارہ وزارتیں ملے گی، ایسے گدوں کو جو ہے دوبارہ مسلط کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، تو میرے ملک کا اور میرے ملک کی عوام کا بیڑا غرق نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بننے والی اسلامی سلطنت، اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ شراب کی اجازت ہونی چاہیے، اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے۔ وہی بات پھر کتے کی طرح ہانپنا اور کتے کی طرح بھونکنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو تجھ جیسے نالائکوں کی، اور تجھ جیسے نکموں کی، اور تجھ جیسے نکھٹموں کی، اور تجھ جیسے نااہلوں ناہنجاروں کی جرت کیا ہے کہ تم بکواس کرو کہ ان چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے؟ تمہارے جیسوں کو واقعی رسی سے باندھ کر پنجروں میں بند رکھنا چاہیے۔ آزاد پھریں گے تو کاٹیں گے، آزاد پھریں گے تو نقصان کریں گے، آزاد پھریں گے تو یہ میرے ملک کا، میرے ملک کی عوام کا، میرے ملک کے املاک کا نقصان کریں گے، جیسے انہوں نے کیا۔ یہ ایک یہ آوارہ گردوں کا ٹولہ ہم پہ مسلط ہوا اور چند دنوں میں حکومت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ حکومت کا کہہ رہا ہوں، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ یہ ایسے ناہنجار اور بے وقوف اور کم عقل اور گدھے لوگ ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کو نہ تو ووٹ دے، نہ سپورٹ کرے، نہ ان کی بات سنے۔ یہ قطعی طور پہ میرے ملک کے اور میرے ملک کے باشندوں کے خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ اغیار کے کتے ہیں، اغیار کے ایجنٹ ہیں، اغیار کی باتوں پہ، اغیار کے کہنے پہ یہ بھونکنے والے، چلنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری سب کی، ہمارے وطن عزیز کی، وطن عزیز کے ہر باشندے کی، وطن عزیز کی سرحدوں کی اور وطن عزیز کی افواج کی اللہ تعالیٰ جل شانہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔